السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، میں حاضر ہوئی ہوں ناول لکس یار کی ایپیسوڈ 16 لے کر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کے جانب۔ وہ باہر ہے، یہ خیال ہے دل کو مسرت سے بھر رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد کھڑکی کے پاس آ کر اس کی گاڑی دیکھتی۔ ایک عجیب سی خوشی تھی کہ وہ ساتھ ہے، وہ پاس ہے۔ اس کے ہونے سے تحفظ کا احساس تھا۔ نیند کہاں آنی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں رات کٹی تھی وہ۔ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دروازہ نوک ہوا۔ وہ فوراً دروازے کی جانب لپکی۔ مجھے جانا ہوگا اب۔ تاثیر اسے دیکھ نرمی سے گویا ہوا۔ فی امان اللہ، طیبہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کیا تمہارا فون نمبر مل سکتا ہے؟ اس کے اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر لچکدار انداز میں کہتے ہی طیبہ نے ترچھی نظروں سے اسے ایک ابرو چکا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے فکر لگی رہے گی تمہاری، میرے پاس نمبر ہوگا تو کم از کم میں کال کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ تم خیر خیریت سے ہو یا نہیں۔ کوئی پرابلم ہو تو تم بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ اچھا ہے دونوں کانٹیکٹ میں رہیں گے۔ بڑی نرمی سے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا تھا وہ۔ آپ نے جو کل میرے لیے کیا اس کا بہت شکریہ، مگر اس سے زیادہ کانٹیکٹ رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اچھا لگ رہا تھا اس کا ساتھ ہونا، لیکن وہ بھولی نہیں تھی یہی وہ شخص ہے جس نے اسے بغیر دیکھے ریجیکٹ کیا ہے ماضی میں۔ سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ محبت اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو وہ اپنے بھائی سے شیئر کرے گی، نہ کہ اس سے۔ دیکھو یار، ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں انہیں سائڈ میں رکھ کر ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے اسے سمجھو۔ تمہارے کڈنیپرز پولیس کے پاس ہیں، تو انہیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے یا کوئی چیز جاننی ہوگی تو وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، کیونکہ میں نے اپنا نمبر دیا ہے وہاں۔ اگر میرے پاس تمہارا نمبر نہیں ہوگا تو میں تمہیں کیسے انفارم کروں گا؟ میں بار بار گھر تو نہیں آ سکتا تمہارے۔ آخری جملے پر وہ جیسے تھوڑا جھنجھلایا تھا۔ اس کے لہجے کی جھنجھلاہٹ کے سبب طیبہ کو لگا وہی کچھ زیادہ سوچ کر خوشگمانی میں مبتلا ہو رہی ہے۔ مقابل اس کے نمبر کے چکر میں نہیں ہے، وہ صرف پولیس کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوگا اور جو انفارمیشن ملے گی اس سے باخبر رکھنا چاہتا ہے اسے۔ اور اتنی مدد تو انسان کسی پر ترس کھا کر بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ اور محبت ہونا تو ضروری نہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی مقابل اس پر ترس کھائے۔ آپ مجھے بتا دیں کون سا پولیس اسٹیشن ہے، میں وہاں جا کر اپنا نمبر خود لکھوا دوں گی، تاکہ جو بھی معاملات ہوں پولیس ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکے، آپ کو بیچ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ طیبہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو مقابل نے ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میں چشمدید گواہ ہوں سارے واقعے کا، آپ مجھے اس طرح سائڈ نہیں کر سکتی۔ ایسے بھی کیا نفرت کہ وہ اسے مدد بھی نہیں کرنے دے رہی، اس نوجوان نے خاصا جتاتے ہوئے کہا، جس میں ہلکی سی برہمی شامل تھی۔ میں آپ کو سائڈ نہیں کر رہی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا نمبر وہاں پہلے سے موجود ہے، تو اگر پولیس کو آپ سے کوئی کام ہوگا تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر مجھ سے ہوگا تو ڈائریکٹ مجھ سے کر لیں گے، ایزی۔ اس نے بات کو ختم کیا جیسے۔ اف، تو آپ مجھے اپنا نمبر نہیں دیں گے؟ اس نے گہرا سانس پہلے اندر کی جانب لیا، پھر ہوا میں پھونک مارتے ہوئے چھوڑا۔ وہ اپنے اندر امڑتے ہوئے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرے پہ بھلے ہی اس لڑکے کے مسکراہٹ تھی، لیکن وہ مسکراہٹ کتنی جلی جلی سی تھی یہ طیبہ محسوس کر سکتی تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر آہستگی سے ہلکا سا سر تسلیم خم کرتا نرمی سے کہہ کر وہ چل دیا تھا۔ طیبہ نے اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ ابھی اسے گئے 2 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ دروازہ نوک ہوا۔ اسے لگا واپس تاثیر آیا ہے، لیکن جب دروازے پر پہنچی تو باہر سے فہد کی آواز آئی جو نہایت ہی برہم محسوس ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر حملہ تھا۔ ابھی وہ سمجھ پاتی کہ چل کیا رہا ہے اس سے پہلے وہ دیوار سے لگ چکی تھی۔ دیوار کی ٹھنڈک کو اس نے اپنی کمر پر محسوس کیا۔ اتنی نازک سی تو تھی وہ کہ مقابل کے ہاتھ میں اس کی گردن بآسانی آ گئی تھی، اور اس نے جکڑا بھی یوں تھا جیسے آج مار کے ہی دم لے گا۔ فہد کی جانب سے ہونے والا حملہ اتنا اچانک تھا کہ 2-3 لمحوں کے لیے اس لڑکی کا دماغ بالکل شل پڑ گیا۔ طیبہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھی، وہ جنونی آنکھیں جن سے ایسا لگ رہا تھا لہو بہہ نکلے گا۔ اتنی خوفزدہ کر دینے والی آنکھیں تھی وہ کہ وہ مزید کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس سے کچھ بولے۔
حتیٰ کہ وہ حلق سے آواز بھی نہیں نکال پا رہی تھی کہ اتنا ہی بول دے کہ چھوڑو مجھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے پیچھے کسی اور مرد کو گھر میں بلانے کی؟ ہاں، کہا تھا نا تم سے میں نے، یہ گھر صرف میرا اور تمہارا ہے، یہاں تیسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے بلایا میرے پیچھے کسی اور کو؟ وہ پورا سرخ پڑ رہا تھا مارے غضب اور غصے کے۔ وہ اسے ایکسپٹ نہیں کر رہی، یہ قبول کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی اور کو قبول کر رہی ہے، یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا وہ، ہرگز نہیں۔ وہ جو دور گیا تھا وہ صرف سزا کے طور پہ گیا تھا، تاکہ وہ اس کے بارے میں سوچے، اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے، اسے احساس ہو کہ وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کی زندگی میں۔ یہ تو گمان میں بھی نہیں گزرا تھا کہ یہاں وہ گھر سے نکلے گا اور یہاں وہ کسی اور کو بلا لے گی۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ اس کی پیٹھ پیچھے یہ ہونے والا ہے، تو وہ دور جانا تو کجا، اتنی نزدیکی بڑھا دیتا کہ ان کے درمیان ہوا کو بھی گزرنے کی پھر اجازت نہ ہوتی۔ وہ تیش کے عالم میں چنگھاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر استفسار کرنے لگا۔ کمرے کی فضا جیسے بوجھل ہو گئی تھی، خاموشی میں صرف اس کے ابلتے غصے کی آواز گونج رہی تھی۔ طیبہ کو اپنے پاؤں زمین سے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اب خلا میں تھی، وہ صرف اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اپنی گردن سے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا سانس نہ آنے کے سبب۔ اس کے پاؤں مسلسل مچل رہے تھے، جو بار بار پیچھے دیوار کو لگتے۔ اس لمحے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس کے ہاتھ سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اپنی ساری توانائی اس کے ہاتھ سے آزاد ہونے میں لگا رہی تھی، لیکن وہ نازک جان کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ جیسے زندگی کی ڈور ختم ہوتی محسوس ہوئی، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ اب اسے نظر آنا بند ہو گیا تھا، صرف دھندلا پن نظر آ رہا تھا اسے۔ اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں، لگا جیسے بس موت کو چھو لینے والی ہے اب۔ یقین نہیں آیا کہ مارنے والا وہی ہے جسے اپنے گھر میں امان دی، جسے بڑی محبت سے چھوٹا بھائی بنا کر رکھا۔ اس لڑکی کی حالت جب مکمل غیر ہو گئی کہ گویا اب بس مر جائے گی اگر ایک لمحے بھی اور گردن دبائی، تو اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ زمین پر گری تھی اور گرتے ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، دونوں مٹھیاں بھینچے، گہرے گہرے سانس لیتا ہوا دیکھ رہا تھا اسے۔ یہ عدالت ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے کیس میں طیبہ مبشر شاہ کو 5 سال کی قید کی سزا سناتی ہے۔ طیبہ مبشر شاہ، میں تاثیر علی تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے پیچھے کسی اور مرد کو گھر میں بلانے کی؟ ہاں، کہا تھا نا تم سے میں نے، یہ گھر صرف میرا اور تمہارا ہے، یہاں تیسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے بلایا میرے پیچھے کسی اور کو؟ 5 سال، پورے 5 سال معصوم اور بے گناہ ہونے کے باوجود سزا برداشت کرتی رہی۔ جیل میں جانا، گھر والوں کو کھو دینا، اپنی عزت کو ہر وقت بچاتے پھرنا، جسمانی تشدد سہنا، کیا یہ سب کم تھا جو تاثیر نے اسے مزید سزا دی اور طلاق دے دی؟ اور کیا وہ کم تھا جو اب جسے وہ اپنا چھوٹا بھائی مانتی ہے، وہ آ کر اسے مارنے کھڑا ہو گیا ہے؟ کیا وہ اس لیے دنیا میں آئی ہے کہ ہر کوئی اسے معصوم ہونے کے باوجود سزا دیتا رہے؟ کیا وہ اتنی کمزور لگتی ہے لوگوں کو کہ جس کا دل چاہتا ہے اسے اپنے لیے آسان ہدف بنا کر سزا دینے کھڑا ہو جاتا ہے؟ اب اور نہیں۔ سانس بحال ہوتے ہی جو پہلا جملہ اس کے لبوں پر تھا وہ یہی تھا کہ اب اور نہیں۔ وہ تھک چکی تھی ظلم سہتے سہتے بھی۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے اٹھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے فہد کے منہ پہ جڑ دیا۔ کچھ ثانیوں کے لیے مکمل ہو کا عالم چھا گیا۔ اگر آواز تھی تو صرف اس لڑکی کے گہرے گہرے سانس بھرنے کی۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، وہ حلق کے بل دھاڑی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کا چہرہ نیچے کی جانب ڈھلک گیا۔ اس نازک تتری جیسی لڑکی نے شارق خلیل کو تھپڑ مارا تھا، اس بزنس مین کو جس کا نام ہی لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا، وہ شخص جس کی آنکھوں کا ایک اشارہ پوری میٹنگ کا رخ بدل دیتا، جس کے غصے کی آگ میں کئی عزتیں، کئی کاروبار راکھ ہو چکے تھے۔ لوگ اس کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے 10 بار سوچتے تھے، اور وہ لڑکی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، جو اتنی بے ضرر تھی اس کے لیے کہ جب دل چاہے چونٹیوں کی طرح مسل ڈالے، وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر چکی تھی۔ وہ لمحہ جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ شارق خلیل کے گال پر اس کے نرم ہاتھ کا نشان صرف ایک تھپڑ نہیں، ایک اعلان تھا کہ کمزور جسموں میں بھی کبھی کبھی فولاد دل دھڑکتے ہیں۔ اس نیلی آنکھوں والے نوجوان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی،
اتنی زور سے کہ اس کے ہاتھ کے ناخن کھالوں میں گڑ گئے تھے، ہاتھ بالکل سفید پڑ گئے۔ دفع ہو، میں نے کہا، نکلو میرے گھر سے۔ وہ دھکیلنے والے انداز میں اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑی۔ اس نوجوان کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ یہ دیکھ طیبہ نے مزید غصے سے ببھر کر پوری طاقت کے ساتھ اس کے سینے پر پھر ہاتھ مارا۔ اس بار اس کی فورس اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ وہ بار بار ہاتھ مار رہی تھی، اس لیے جب اس نے تیسری بار ہاتھ مارنا چاہا تو مقابل نے اس کی وہ نازک کلائی ہی پکڑ لی اور لمحہ بھر میں اسے یوں گھمایا کہ اب اس کی کلائی اس کی کمر کے پیچھے بندھی تھی، پھر اس کے پھول جیسے سرابے کو جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اس اچانک حملے کے سبب وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ سیاہ نشیلی آنکھیں جو آگ کے شعلے اگل رہی تھیں، وہ دہکتے انگاروں سے بھری نیلی آنکھوں سے ملی۔ دونوں ہی اس لمحے اتنے غصے میں تھے کہ ایک دوسرے کی موت سے کم کسی پہ راضی نہ ہو۔ وہ دونوں ہی اب گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا، چھوڑو، نکلو میرے گھر سے۔ غلطی کی میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھ کر۔ نکلو ابھی کے ابھی، نکلو۔ وہ مسلسل اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اب اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو استعمال کر کے اس کے سینے میں مکے بنا کر مارنا شروع کیے۔ اس کی آنکھوں سے شفاف آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے، مگر وہ رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ آواز میں کپ کپی ضرور تھی، مگر زبان نے احتجاج کا کرارا جواب جاری رکھا۔ مانا اس کی جسمانی قوت شارق خلیل کے سامنے کمزور تھی، مگر اس کے اندر آج ایک ایسی جلتی ہوئی ہمت تھی جو خاموشی میں بھی طوفان پیدا کر دے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا، چھوڑو۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ وہ مسلسل چیختے ہوئے اپنے الٹے ہاتھ سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ وہ لڑکی نہیں جانتی، وہ اس کے ہاتھ نہیں تھے جو اسے تکلیف دے رہے تھے، وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ ہاں، وہ آنکھیں جو مسلسل آنسو بہا رہی تھیں، وہ مقابل کو شدید رنج و کرب دیتی معلوم ہوئیں۔ وہ آنکھیں اس سے پہلے جب بھی روئیں، اس کی وجہ اس کا دور جانا تھا، لیکن آج جب وہ آنسو بہہ رہے تھے تو ان میں خواہش تھی کہ وہ دور جائے۔ لمحہ لمحہ جہاں طیبہ کا غصہ بے بسی میں بدلتا جا رہا تھا، وہیں فہد کا اذیت میں۔ اس کے نازک ہاتھ بالکل سرخ پڑ گئے تھے، اس کے چٹان جیسے سینے سے ٹکرا ٹکرا کے۔ چھوڑو 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 مجھے، تم لوگ مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ اب مکے پہلے جتنی طاقت کے ساتھ نہیں لگ رہے تھے اس کے سینے پر، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ آہستہ ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بالکل ٹھہر گئے۔ وہ اپنا جملہ نہایت بے بسی سے کہتی اس کے سینے سے اپنا سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے نفرت فہد سے کہیں زیادہ خود سے ہو رہی تھی اس لمحے، کہ کیوں ہے وہ اتنی بے بس، کیوں ہے وہ اتنی کمزور۔ فہد نے اس کی کلائی کو بہت آسانی کے ساتھ اب چھوڑا تھا، ساتھ ہی اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے جکڑا۔ اس نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ طیبہ کے رونے کی آواز بند ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لمحے بعد فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ بالکل ڈھیلی پڑ گئی تھی کہ اگر مقابل اسے تھاما ہوا نہ ہوتا تو یقیناً گر جاتی۔ وہ محسوس کر چکا تھا اس کے خاموش ہو جانے کو۔ طیبہ، طیبہ، اس نوجوان نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کی جکڑ سے آزاد کیا، وہ بے جان سی گڑیا نیچے کی جانب ڈھلکنے لگی۔ مقابل نے فوراً ہی اس کی کمر کے گرد حصار باندھ کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں تھاما۔ بہت آہستگی کے ساتھ وہ اس کے چہرے پر فکر مندی سے تھپ تھپا رہا تھا، مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اسے کچھ دنوں پہلے ہی پینک اٹیک آ کر چکا تھا، ڈاکٹر نے اس کا بہت خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، تبھی تو وہ 1 ہفتے کا دماغ بنانے کے باوجود 2 دن بھی نہ رہ سکا اور صبح ہی ناشتہ لے کر پہنچ گیا کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک طرح کھا پی رہی ہوگی یا نہیں۔ ایسے میں طیبہ کا یوں بے ہوش ہو جانا اس کی جان کیسے نہ نکالتا۔ اگلے ہی پل وہ اسے برائڈل سٹائل میں کیری کر کمرے کی جانب تیز قدم لیتا ہوا بڑھا۔ طیبہ، آنکھیں کھولو، طیبہ۔ کل اتنا بڑا حادثہ پیش آیا اس کے ساتھ، وہ مرتے مرتے بچی، لیکن تب اسے کچھ نہیں ہوا، اور آج صرف فہد سے لڑائی میں ہی اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، کیونکہ کل سے وہ صرف اپنے بھائی کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ جب وہ آئے گا تو اسے بتائے گی کہ کیا کچھ گزری ہے اس پر، اور پھر وہ اس کی طاقت بنے گا، وہ اس کے لیے لڑے گا۔ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ مگر اس بھائی نے کیا کیا؟ آتے ہی اسی کا گلا پکڑ لیا، اسے ہی مارنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے نزدیک فہد اس کا محافظ تھا، اسے مان تھا اس پر، وہ بڑا محفوظ محسوس کرتی تھی اس کے ساتھ ہونے پر۔
اور جب یہ مان ٹوٹا نا تو اسے شدید اذیت پہنچی، اتنی اذیت کہ اس کا دماغ برداشت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پوری دنیا میں صرف دو ہی شخصیات ایسی تھیں جو اس پر بڑا گہرا اثر چھوڑتیں، پہلا شارق خلیل اور دوسرا فہد۔ شارق خلیل سے نفرت اور فہد سے محبت، دونوں ہی دل و جان سے کرتی تھی وہ۔ ایک سے اس کا دل جلتا تھا، دوسرے سے بجھتا۔ ایک کے خیال سے وجود میں لرزہ دوڑ جاتا اور دوسرے کا نام لبوں پر آتے ہی دل پرسکون ہو جاتا۔ شارق خلیل اس کی اذیت تھا، ایک ایسا زخم جو ہر لمحہ تازہ رہتا، جبکہ فہد اس کا مرہم۔ شارق کے ذکر سے آنکھیں سرخ ہو جاتی اور فہد کے خیال سے وہی آنکھیں نرم پڑ جاتی۔ ایک نے اس کے اندر خوف بویا تھا، دوسرے نے محبت کا یقین اگایا تھا۔ وہ نفرت بھی شدت سے کرتی تھی اور محبت بھی پوری دیوانگی سے۔ گویا اس کا دل دو سمتوں میں بٹا ہوا تھا، ایک طرف اندھیرا جس کا نام شارق خلیل تھا، اور دوسری طرف روشنی جو فہد کی مسکراہٹ سے پھوٹتی تھی۔ طیبہ اٹھو پلیز اٹھو۔ اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹانے کے بعد ابھی اس کے چہرے پر نرمی سے تھپ تھپا ہی رہا تھا جب اس کی نظر طیبہ کی کلائی پر پڑی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا، فوراً ہی اس کی کلائی کو ہاتھ میں لے کر بغور دیکھنے لگا۔ اس کی کلائی کی کھال چھلی ہوئی تھی، جیسے رگڑ آئی ہو یا کسی چیز سے زبردستی رگڑا گیا ہو۔ اس نے فوراً ہی دوسرا ہاتھ دیکھا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ کیا اسے کسی نے رسی سے باندھا تھا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آواز میں خوف ابھرا، جیسے ڈر گیا ہو کہ کیا اس کے پیچھے کچھ غلط ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اگلے ہی پل اسے تاثیر کا خیال آیا۔ اس کا دماغ لمحہ بھر میں جیسے کھول کے رہ گیا ہو، اتنا شدید غصہ کہ اگر تاثیر سامنے آ جائے تو اپنے ہاتھوں سے اسی لمحے قتل کر ڈالے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اپنا فون نکالا اور ہاشم کو کال کی۔ تاثیر علی، وہ جہاں کہیں بھی ہے اسے اٹھا کر میرے فارم ہاؤس لے آؤ۔ وہ اسے چھوڑنے والا نہیں، اگر اس نے ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہے اس کی عورت کو تو اپنا انجام بھی جلد دیکھے گا، ایسا انجام جس سے اس کی روح تک کانپ جائے۔ جی سر، اور ڈاکٹر کو بھیجو میرے گھر جلدی۔ اس کا اگلا حکم سنتے ہی ہاشم کنفیوز ہوا۔ آپ کا گھر کون سا والا؟ وہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کے باس کا غصہ اس وقت سوا نیزے پر ہے، ذرا سی بھی غلطی جان پہ بن جائے گی، اس لیے نہایت لچکدار لہجے میں کلیئر پوچھنے لگا تاکہ غلطی سے بھی غلطی نہ ہو۔ میرے کتنے گھر ہیں؟ شارق خاصا دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگا، جیسے اسے یہ سوال بھی احمقانہ لگا ہو۔ انسان گھر اسے کہتا ہے جہاں اسے سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور پوری دنیا میں وہ گھر صرف یہی تھا اس کے لیے، جہاں طیبہ رہتی ہے۔ وہ اسے ہی اپنا گھر مانتا تھا۔ گنتی تو نہیں ہے سر، لیکن میں ٹرائی کرتا ہوں گننے کا۔ ایک آپ کا مقابل معصومانہ انداز میں اب گننے کی کوشش شروع کر چکا تھا۔ شٹ اپ، طیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ او، طیبہ میم کے گھر؟ پہلے تو اس کی دھاڑ سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی، پھر نہایت نرمی سے گویا ہوا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا وہ کس گھر کی بات کر رہا ہے۔ جلدی بھیجو، گراتے ہوئے حکم صادر کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا میری لومینا، میں کسی کو کرونچ بھی نہیں مارنے دوں گا اب تمہیں۔ اس کی آنکھیں جو لمحہ بھر پہلے آگ برسا رہی تھیں وہ اس لڑکی کا حسین چہرہ دیکھتے ہی ٹھنڈی پڑ گئیں۔ ایک نرمی سی اتری تھی ان میں۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو آہستگی کے ساتھ اپنی انگلی سے اڑستے ہوئے کان کے پیچھے کرتا بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ صرف 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے ہاشم کی کال موصول ہوئی۔ سر، تاثیر تو اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہے۔ ہاشم کی آواز لرز رہی تھی یہ بتاتے وقت۔ وہ کیا کر رہا ہے وہاں؟ تجسس سے استفسار کیا۔ وہ سر، اس کی آواز میں جو لرزش تھی وہی فہد کو الرٹ کرنے کے لیے کافی تھی۔ جلدی بولو۔ سر، کل طیبہ میم کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا ہوٹل کے باہر سے۔ بس اتنا سننا تھا کہ فہد کے دماغ کے پرخچے اڑے۔ وہ فوراً مارے شوق کے سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ واٹ؟ جی سر، اور تاثیر علی نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں بچایا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم بھی تھی۔ باقی کڈنیپرز تو بھاگ گئے لیکن ایک کو پکڑ کر انہوں نے پولیس کے حوالے کیا ہے۔ اسی کے سلسلے میں پولیس نے انہیں بلایا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ طیبہ کے گارڈز کہاں گئے؟ مجھے اب تک کیوں انفارم نہیں کیا گیا اس متعلق؟ اس کا غصہ اب آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، دماغ جیسے بھنا اٹھا ہو۔ سر، مجھے بس تھوڑا سا وقت دیں، میں آپ کو ساری ڈیٹیل دیتا ہوں۔ یقیناً اگر وہ کہتا کہ اسے کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس متعلق تو فہد نے اسے زندہ نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے عقل مندانہ الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے مہلت طلب کی۔
صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس، اس حسین نوجوان نے زہر بھری سختی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ فون بند ہونے کی بے ابھی فضا میں باقی تھی کہ اس نے سر اٹھا کر طیبہ کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس کی نگاہوں میں صرف غصہ نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا، کچھ زیادہ گہرا، زیادہ خطرناک، ایک ایسی خاموشی جو شور سے کہیں زیادہ چیخ رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھا، نہیں، شرمندگی تو شاید اس کیفیت کے لیے بہت چھوٹا لفظ تھا۔ جو احساس اس کے دل میں جنم لے چکا تھا وہ شرمندگی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ ایک ایسا بوجھ تھا جو سینے پر رکھا پتھر بن کر سانس روکتے، جو دوسروں کے فیصلوں پر اثر ڈالنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ اپنی عورت کے درد، اس کے زخم، اس کی تنہائی تک نہ پہنچ سکا۔ وہ کل نہ جانے کن تکلیفوں سے گزری ہوگی، کیا کیا اذیتیں برداشت کی ہوں گی، اور اس دوران وہ اس کے ساتھ نہیں تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اسے بچانے کے لیے۔ یقیناً وہ خوفزدہ ہوئی ہوگی، اس نے پکارا ہوگا اسے مدد کے لیے۔ صبح لوٹنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی نازک تتلی کے زخموں پر مرہم لگاتا، الٹا اور زخمی کر دیا اسے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی عورت کے معاملات سے بے خبر رہ جانا یہ صرف غفلت نہیں، یہ اس کے مرد ہونے کے ناطے سب سے بڑی ہار تھی۔ اس کے نرم ہاتھ کو اپنے دونوں بڑے اور مضبوط ہاتھوں میں قید کر وہ پیشانی سے لگائے آنکھیں موندے شرمندگی سے بیٹھا ہوا تھا، جب خاموش فضا کو توڑتے ہوئے سیل کے رنگ ہونے کی آواز کانوں میں گونجی۔ جلدی بولو۔ اس کے لہجے میں اتاولا پن تھا جو دوسری جانب ہاشم نے فوراً محسوس کیا۔ وہ اچھے سے واقف تھا یہ اتاولا پن کسی کی موت کا فرمان ہے۔ سر، طیبہ میم کے پیچھے سے گارڈز ہٹا دیے گئے تھے بڑے ماسٹر کے آرڈر پر، اور جو کڈنیپر پکڑا گیا ہے وہ دامل خان کا بندہ ہے۔ اسے طیبہ میم کو پکڑ کر دامل خان کے فارم ہاؤس پہنچانے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ تاثیر علی کو ابھی تک پولیس نے صحیح انفارمیشن نہیں دی، کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن چل رہی ہے ابھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دامل خان کو انفارم کر دیا اس متعلق، اور اس کی جانب سے ملنے والے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں۔ کل دا باسٹرڈ ناؤ، وہ دانت پیستے ہوئے حکم صادر کر چکا تھا، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر۔ سر، اگر ہم نے اسے مارا تو یہ دامل خان کے شک کو یقین میں بدل دے گا، اور یہ ایک کھلا نفرت کا اعلان ہوگا جس کے بعد معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاشم اسے بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ وہ دامل خان کے بندے کو اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا ابھی۔ وہ کوئی عام کڈنیپر ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن وہ دامل خان کا بھیجا ہوا کڈنیپر ہے، اسے تو پولیس نے بھی ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں اپنی بات دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر جماؤ دیتا گررا کر گویا ہوا۔ دامل خان تک کا تو کیا، اگر وہ اس کے نانا کا بھی بندہ ہوتا تو اسے مروا دیتا۔ وہ اپنی عورت کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھنے والا۔ اوکے سر، مانا ہاشم پسو پیش میں تھا، لیکن شارق خلیل کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، وہ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتے ہیں، اور یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ طیبہ کی خاطر دامل خان سے اب لڑنے کھڑا ہو چکا ہے تو اسے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اس کے نانا بھی نہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ اپنا کام کر رہا تھا کیفیٹیریا میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر، جب اچانک اس کا سیل رنگ ہوا۔ اس نے یوں ہی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں کی بورڈ پر جاری رکھتے ہوئے الٹے ہاتھ سے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا۔ خودکشی کر لی؟ کیسے؟ اس کے پاس گن کہاں سے آئی؟ اگلے ہی پل اس کی کی بورڈ پر چلتی ہوئی انگلیاں تھمی۔ تاثیر کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا جب اسے یہ اطلاع دی گئی کہ طیبہ کا جو کڈنیپر اس نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا اس نے آج تھانے میں خودکشی کر لی ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران اچانک اس نے پولیس افسر کے ہاتھ سے گن چھینی اور لمحہ بھر کے اندر اپنے ہی سر پر گولی چلا لی۔ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے۔ ابھی تو اس کڈنیپر کو گرفتار ہوئے 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اور یہ خبر کہ وہ خودکشی کر چکا ہے تاثیر کو جیسے اندر تک ہلا گئی۔ کیا یہ واقعی خودکشی تھی، یا پھر ایک منظم سازش جو سچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے رچی گئی تھی؟ وہ محسوس کر رہا تھا یہ سب ختم نہیں ہوا، طیبہ اب بھی خطرے میں تھی۔ کچھ لوگ جو طاقت اور اثر و رسوخ کے سائے میں چھپے بیٹھے تھے اب بھی اپنے گھناؤنے چال چل رہے تھے۔ اب اگلا سین، وہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے سیکریٹری نے آ کر طیبہ کے پکڑے جانے والے کڈنیپر کے جیل میں خودکشی کرنے کی اطلاع دی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہوئیں، انہوں نے حیرت سے اپنے سیکریٹری کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو۔ خودکشی؟ وہ مجھے بچہ سمجھتا ہے؟ کیا بچوں والے کھیل کھیل رہا ہے وہ میرے ساتھ؟
کمرے سے باہر آنے کے بعد دروازہ اپنے پیچھے آہستگی سے بند کرتے وہ اپنے سیکرٹری کی جانب دیکھ دانت پیستے ہوئے بولے، وہ کیسے مان لیں کہ صبح تک ان کا بندہ جو بالکل ٹھیک تھا جیل میں، وہ اچانک خودکشی کرنے پر اتر آیا؟ یقیناً کسی پاورفل شخص کا آرڈر جاری ہوا ہے، اور ان سے زیادہ پاورفل اس شہر میں صرف شارق خلیل ہی تھا۔ اس نے میرا بندہ مار دیا، وہ بھی صرف اس لڑکی کے لیے؟ وہ غصے سے بھنا اٹھے۔ آخر چل کیا رہا ہے ان دونوں کے درمیان؟ شارق آخر کیوں میرے دشمن کی حفاظت کر رہا ہے؟ کیا وہ میرے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ ان کے دماغ کی رگیں ابھر آئیں، نگاہوں میں اشتعال کی چمک تھی۔ مجھے سب پتا کرنا ہے، ہر بات، ہر تفصیل۔ انہوں نے سرد اور گمبھیر لہجے میں اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا۔ جتنی جلدی ممکن ہے ساری ڈیٹیل میرے سامنے لا کر رکھو۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ شارق، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا سوچ کر تم نے دامل خان کے بندے کو مروایا ہے؟ تمہارا مقصد اپنی ماں کی موت کا انتقام لینا ہے؟ کیا بھول گئے ہو تم؟ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کیوں اپنے اتنے پاورفل دشمن بنا رہے ہو؟ ابھی وہ برہمی سے اسے ڈانٹ ہی رہے تھے جب سیل کی دوسری جانب سے نہایت لاپرواسی آواز آئی، کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ خلیل صاحب نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اور غلطی آپ کی ہے۔ جب سارے معاملات میں خود ہینڈل کر رہا تھا اچھی طرح، تو آپ نے کیوں میری لومینا کو اس دامل خان کے سامنے چارہ بنا کر پیش کیا؟ آپ کو پتا ہے اسے کڈنیپ کیا گیا۔ اگر کچھ لوگ اسے نہ بچاتے تو دامل خان اسے مار دیتا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ وہ شدید برہم دکھائی دے رہا تھا، اس کی آنکھوں سے جیسے انگارے پھوٹ رہے ہوں۔ سانسیں گہری تھیں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کے ریوالور کی ساری گولیاں دامل خان کے سینے میں اتار دے، کہ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس کی لومینا پر حملہ کرنے کی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کا ایک غلط فیصلہ میرے لیے کتنا بڑا نقصان بن سکتا تھا؟ زندگی بھر کا روگ۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا نا، تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں۔ شکر کریں کہ وہ صحیح سلامت ہے، ورنہ میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا۔ سب کو، ہر چیز کو۔ میں اپنی ماں کو پہلے ہی کھو چکا ہوں، اب اسے نہیں کھونا چاہتا۔ اس کے جملے بہت واضح اعلان تھے کہ کس قدر محبت کرتا ہے وہ اس لڑکی سے، کہ اس نے اپنی ماں کے بعد اگر کسی کی محبت کو پانے کی چاہ کی ہے، کسی کے لیے وہ فکر مند ہے، کسی کے لیے وہ لڑ سکتا ہے پوری دنیا سے، تو وہ صرف طیبہ ہے، اس کی لومینا۔ کیا وہ لڑکی تمہارا اصل نام جانتی ہے؟ کیا وہ جانتی ہے اس رات کیا ہوا تھا؟ کیا وہ یہ جانتی ہے کہ اسے کس کے جرم کی سزا ملی تھی؟ کیا اسے یہ علم ہے کہ کون تھا وہ جو جیل میں اسے سزائیں دلواتا رہا؟ تمہیں لگتا ہے سب کچھ جاننے کے بعد وہ تم سے محبت کرے گی؟ میری مانو تو مار دو اسے، کیونکہ سچائی جاننے کے بعد اس کی آنکھوں کی نفرت دیکھ نہیں پاؤ گے تم۔ اور ان کا آخری جملہ ایک زہر آلود کن تیر کی مانند تھا، مگر تیر کے ڈنک نے محض جلد کو نہیں چھوا، وہ اس کے اندر گھس گیا۔ دھیرے دھیرے دل کے اندر کا منظر بگاڑتا چلا گیا۔ اب ہر دھڑکن اسی گونج میں کانپ رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ منجمد سا کھڑا رہا۔ کال تو کب کی ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، مگر وہ ہل تک نہیں پا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس سے نفرت کرے گی؟ اور جواب وہ جانتا تھا، نہیں، میں کبھی سچائی کو اس کے سامنے آنے ہی نہیں دوں گا۔ میں اسے اپنی بنائی دنیا میں رکھوں گا، ایک ایسی دنیا جہاں صرف وہ ہوگی اور میں، نہ کوئی دامل خان، نہ آمنہ، نہ نانا، نہ کوئی انتقام، بس ہم اور ہماری خوبصورت خوشیوں سے بھری دنیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ طیبہ کے سامنے اپنی حقیقت کبھی نہیں آنے دے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی جاگے جو اس کے پوشیدہ رازوں کے در وا کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسی سنہرے خواب میں رہے جہاں سب کچھ خوبصورت لگتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے خود کو جلتے ہوئے اندھیروں کے حوالے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کچھ سچائیاں وہ جانتا تھا اگر سامنے آ جائیں تو محبت کا وجود ہی مٹ جانا ہے اس سیاہ نشیلی آنکھوں سے۔ دوسری جانب وہ نہایت آگ بگولا ہو کر اپنی چیئر پر بیٹھے، اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکاتے، وہ کافی گہری سوچ میں تھے۔ انہیں اپنے نواسے کو کسی بھی طرح سیف رکھنا تھا، جو اپنی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی کی خاطر آگ کے دریا میں کودنے چلا تھا۔ کیا ہے آخر اس معمولی سی بھنگن میں جو وہ اپنے سالوں پرانے انتقام کو بھول بیٹھا ہے؟ ابھی انہوں نے آنکھیں موندی ہی تھیں جب دروازہ آہستگی کے ساتھ نوک ہوا، اور ان کے اجازت دینے پر ان کا خاص بندہ ناصر ان کے سامنے تہذیب سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا۔ آپ نے بلایا ماسٹر؟ آمنہ، کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہے تھے۔ باہر سے ڈاکٹرز کی خاص ٹیم آئی ہے ان کے علاج کے لیے۔ میرے مطابق چانسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ریکور کرنے کے۔
وہ دن اب دور نہیں جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ ناصر کی بات سنتے ہی ان کے چہرے کے رنگ بدلے، آنکھوں میں شدید کدورت ابری۔ کیا شارق کو پتا ہے کہ باہر سے ڈاکٹرز کی ٹیم بلائی گئی ہے آمنہ کے لیے؟ انہوں نے خاصا فکرمند لہجے میں استفسار کیا۔ ان کے نزدیک وہ لڑکا اس بھنگن کے گھر سے باہر نکلے تو اسے پتا ہونا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ کالا جادو کیا ہے اس بھنگن نے کوئی، کہ وہ تو اس کے گھر سے ہی نہیں نکلتا۔ پتا ہے، انہوں نے ہی ڈاکٹرز کی ٹیم باہر سے بلوائی ہے خاص علاج کے لیے۔ اور بس ناصر کا یہ انکشاف کرنا تھا کہ ان کی آنکھیں حیرت کے سبب باہر ابل آنے کو ہوئیں۔ وہ فوراً ہی سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ کیا شارق نے خود بلایا اس ٹیم کو؟ وہ بے یقینی کے عالم میں پھر تصدیق مانگنے لگے کہ کہیں ان کے کانوں نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا۔ جی ماسٹر، کل ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے بھی وہ خود گئے تھے۔ یہ لڑکا آخر کرتا کیا پھر رہا ہے؟ ایک طرف وہ اس بھنگن کا محافظ بن گیا ہے، دوسری طرف وہ آمنہ کو صحت یابی کی جانب لا رہا ہے۔ کیا اس نے قسم کھا رکھی ہے اسی سال ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے کی؟ آخری جملہ وہ نہایت غصے کے ساتھ تل ملاتے ہوئے بول رہے تھے۔ ان کا شدت سے شارق کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا۔ کیا ایک انسان ایک ہی وقت میں دو لڑکیوں سے پیار کر سکتا ہے؟ جب فہد نے انہیں کھلے الفاظوں میں وارن کیا کہ وہ آمنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تب انہیں لگا اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں فیلنگز ہیں، لیکن اب وہ طیبہ کی خاطر بھی لڑ رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں وہ دو لڑکیوں سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ دونوں تھیں بھی وہ جو اسے مستقبل میں شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو اسے تباہ و برباد کر سکتی ہیں، جن کی زندگیاں اس کے لیے موت ہیں۔ سانپ کو انڈے میں ہی کچل دینا چاہیے، کیا نہیں سنا اس لڑکے نے؟ انہوں نے ناصر کی جانب دیکھ الجھ کر پوچھا۔ ماسٹر، مجھے اس متعلق کوئی علم نہیں، اس نے لا علمی میں کندھے اچکاتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، جس پر ان کے لبوں پر کاٹ دار طنزیہ مسکان بکھری۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ اب چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو بھائی سب سے پہلے تو طیبہ نے مطلب اچھا لگا مجھے کہ جو اس نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو آگے رکھا ہے کہ بھائی پیار ویار ایک سائڈ پہ، ہمارے لیے ہماری سیلف رسپیکٹ آگے ہے، کیوں دے بھائی وہ اس کا نمبر؟ کیا لگتا ہے وہ اس کا ایکس ہسبینڈ ہے نا، وہ تو اب کیوں مطلب بہانے بہانے سے لے رہا ہے؟ تو ٹھیک کیا اس نے، بالکل ٹھیک کیا۔ میں اس پوائنٹ پہ اس کے ساتھ تھی، مجھے بڑی اچھی لگی ہے اس پوائنٹ پہ، وہ پہلی دفعہ اس نے کوئی عقل کا کام کیا ہے۔ خیر، اور پھر آتے ہیں شارق صاحب پہ۔ ماشاءاللہ کیا گردن دبا دی ہے کہ ابھی تک وہ بیچاری ہوش میں ہی نہیں آئی۔ لائک بھائی کیا ہو گیا، حوصلہ رکھو، تم بھی بنا بات پوچھے بنا تصدیق کیے تم چڑھ دوڑے اس بیچاری پر۔ وہ اس بیچاری کو ابھی تک پوری ایپیسوڈ میں اس کو ہوش ہی نہیں آیا۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کیا بنتا ہے اس کے ساتھ، پتہ چلے پھر اس کو پینک اٹیک آ گیا ہو۔ بڑا ہی کوئی خبیث آدمی ہے یہ فہد بھی، کبھی کبھار نا بڑی فضول حرکتیں کر جاتا ہے۔ تو اور پھر یہ جو سین تھا کہ وہ غصے میں آ گیا، لومینا، لوسیفر کی لومینا، اوکے ٹھیک ہے، مزہ آیا مجھے اس پوائنٹ پہ، بڑا وہ بیڈ وائبز دے رہا تھا اس پوائنٹ پہ، مطلب وہ صحیح ولنز والی وائب آئی ہے اس کو اس پوائنٹ پہ مجھے پڑھتے ہوئے نا، تو اچھا لگا مجھے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ پاسٹ ابھی تک نہیں کھولا، ہمیں نہیں پتا اس نے یہ سب کیوں کیا، کیونکہ اس نے کیا تو غلط ہے اوبیسلی طیبہ کے ساتھ۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ شاید طیبہ کا جو باپ ہے وہ شارق کے باپ کا وہی دوست ہے جس نے اس کی ماں کے بارے میں بکواس کی تھی، لائک پاسٹ میں نا، پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی نام بھول گیا اس کے دوست کا، جو شارق کے باپ کا دوست تھا، یاد آپ لوگوں کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، تو شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس نے طیبہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو۔ لیکن اگر اس نے اتنا مطلب اوبیسلی اس نے اتنا کردار پہ الزام لگایا تھا، تو اگر وہ تو اس کو ڈائریکٹلی مار دیتا، تو نہیں، مجھے نہیں لگتا، شاید پھر کوئی اور ریزن رہی ہوگی، کچھ پتا نہیں ہے۔ اوپر سے آمنہ کو بھی ہوش آ رہا ہے، تو شاید اب بھی کچھ پتا چلے گا اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی۔ اور اب یہ دامل خان کون ہے، یہ کیا لگتا ہے شارق کا؟ یہ کچھ راز کھلیں تو پتا چلے۔ خیر اچھی تھی ایپیسوڈ اوور آل۔ اب دیکھتے ہیں طیبہ اٹھ کے کیا ریئیکشن دیتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو؟ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں پلیز، اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں، اسی سے ویوز بڑھتے ہیں، تو تھوڑا ہمارا چینل گرو کرتا ہے۔ کامنٹس کیا کریں اور دوسروں کو بھی سجیسٹ کریں، اور آپ لوگ بھی اچھے اچھے ریویوز دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ